قابل قدر حاضرین کرام، نوجوان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، یہ شوال المکرم کا مہینہ ہے اور اتفاق سے الیکشن کا زمانہ بھی ہے، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں الیکشن ہی سے متعلق ہمارے سامنے آ جائیں۔ کہ الیکشن آج کے ماحول میں بڑے زور اور شور کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کامل اور مکمل ترین نظام حیات ہے، کوئی شعبہ، کوئی مرحلہ، کوئی موڑ اسلام کی نظر میں ایسا نہیں جس کی اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ تو پھر یہ سیاست اور حکومت کا ایک اہم شعبہ، اس کے بارے میں اسلام میں رہنمائی نہیں مل سکتی ہے؟ ایسا نہیں، اسلام نے مکمل طور پر جس طرح دوسری چیزوں کے لیے رہنمائی فرمائی، اسی طرح سیاست و حکومت کی بھی رہنمائی فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر بھی ان کی تفصیلات ملتی ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمانوں نے اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اسلام نے ہماری سیاست کے سلسلے میں، حکومت و ملوکیت کے سلسلے میں کوئی رہنمائی ہی نہیں کی۔ تو دوستو، بزرگوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن نے، حدیث نے اور اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہمیں غور و فکر کے ساتھ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ آج کے حالات کے تناظر میں ہماری ووٹ کی قیمت اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کو سمجھ کر کے اس کا استعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اور دنیا کی مختلف قوموں اور مختلف جماعتوں کو صحیح نظام حیات بتلانے اور سکھلانے کی ذمہ دار ہونے کے باوجود بھی خود آج مسلمان ہی اس نظام حیات سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے، جس کی سزا ہمیں آج بھگتنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں دوسری اقوام کی حمایت کرنی پڑ رہی ہے، ان کو طاقت اور مضبوط بنانا پڑ رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مکمل مضبوط ہو گئے اور ہم مکمل طور پر کمزور ہو گئے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ایمان اور اعمال محفوظ نہیں ہیں، آزادی کے ساتھ اپنے ہم مذہب کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، ایسے حالات آ گئے ہیں۔ تو اس تناظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج وہ بیداری ہمارے اندر پیدا کرنے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اتنا بچھڑا ہوا آخر کیوں؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں کے اندر گونجنا چاہیے اور اس کا جواب بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر سیاست و حکومت کا تذکرہ ہے،
اس کے قوانین ہیں، اس کی رہنمائی ہے، اس کے ضوابط بتائے گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کلکم راعٍ، تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، دیکھ بھالی کرنے والا ہے کہ تمہارے پیچھے آنے والے لوگ جا کدھر رہے ہیں۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ، اور اسی لیے تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کس طرح سے اس کی رہنمائی کی، کس طرح سے ان کو راستے پر لایا، گمراہی کے راستے پر لایا یا ہدایت کے راستے پر لایا۔ چھوڑا نہیں جائے گا بلکہ پوچھا جائے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز میں اس مدعے کو لیا ہے اور سمجھایا ہے کہ سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے بلکہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اگر سیاست کو الگ کرو گے تو گویا دین کا ایک حصہ الگ ہو جائے گا۔ اس کی مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جو پیچھے گئے تھے، جو تکلیفیں اٹھانے کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تھے، تھوڑی راحت محسوس ہونے لگی، تھوڑا آرام محسوس ہونے لگا، تو آپ نے اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ کہاں؟ مدینہ کے اندر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی اور اسلامی قوانین، ضوابط مرتب فرمائے، یعنی جسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، باضابطہ تحریری شکل میں ایک قانون اور اسلامی طریقہ آپ نے مرتب فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون مرتب کیا تھا، جو کانسٹیٹیوشن تیار کیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر دوسرے ممالک نے تیار کیا، اور جس کی وجہ سے آج تک ان کی حکومتیں چل رہی ہیں۔ ان کو اپنوں نے تو بھلا دیا لیکن غیروں نے یاد رکھا، غیروں نے یاد رکھا میرے دوستو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے تو اسلامی حکومت کی آپ نے بنیاد رکھی جو ساری دنیا کی حکومتوں کے لیے ایک ماڈل بنا ہوا ہے اور ایک نمونہ بنا ہوا ہے۔ تو یہ مثالیں ملتی ہیں۔ آپ نے جب تک سیاست نہیں کی، جی ہاں، سیاست کا رشتہ دین کے ساتھ جب تک آپ نے نہیں سمجھا تو پھر یہ اسلامی حکومت قائم کیسے ہو گئی؟ اس لیے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ نقل کیا جاتا ہے کہ آپ فرماتے تھے دین و شریعت کے بغیر بھی کوئی سیاست نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے، دین کا ایک حصہ اسے قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے آج مسلم نوجوانوں کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پڑھ کر سیاست کرنے کی ضرورت ہے، جاہل بن کر غیر اقوام لیڈروں کی پنچھی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان خود اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ وہ حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کے قابل ہو جائے، جب جا کر پورا فائدہ ہوگا۔ ورنہ آج حالات تو ایسے ہو گئے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم ہمیشہ ان کا سپورٹ کرتے رہے، وہ مکمل طاقتور بن گئے اور ہم مکمل کمزور بن گئے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان اور اعمال داؤ کے پر لگے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، دین و سیاست کا رشتہ جو ہے بالکل دو جڑواں بھائیوں کی طرح ہے۔ دین سیاست سے الگ نہیں اور سیاست جو ہے دین سے الگ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ تم میں سے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لیستخلفنہم فی الارض، ہم ایسے لوگوں کو یعنی ایمان والے اور نیک اعمال والے کو اس زمین کی حکومت ہم عطا فرمائیں گے، ان کو خلیفہ بنائیں گے، خلافت دیں گے، حکومت دیں گے۔ کما استخلف الذین من قبلہم،
جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو، تم سے جو پہلے لوگ تھے ان کو خلافت عطا فرمائی تھی، ان کو حکومت کی باغ ڈور عطا فرمائی تھی، ایسے ہی ان ایمان والے اور اعمال صالحہ والوں کو بھی ہم اس روئے زمین کے اندر حاکم بنائیں گے، حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کے بعد تمہارے دلوں کے اندر جو خوف ہے، جو دہشت ہے، جو ڈر ہے، اس کو ہم امن سے بدل دیں گے۔ خوف جاتا رہے گا، امن آتا رہے گا، چین، سکون، راحت تمہیں نصیب ہوگی۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے اوپر کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا، کوئی ایسا زمانہ آئے گا، کوئی ایسا ماحول ہمیں ملنے والا ہے کہ ہم امن سکون کے ساتھ بے خوف و خطر زندگی گزار سکیں؟ کوئی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہم آرام کے ساتھ اپنی تلوار کو اتار کر رکھ دیں اور سکون کی زندگی کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اتری، یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا، ہاں ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تم کو اس روئے زمین کی حکومت عطا کی جائے گی، تم اس پر حکومت کرو گے، بشرطے کہ اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے کہ تم صاحب ایمان ہو اور اعمال صالحہ تمہارے پاس موجود ہو، اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال ہو۔ تو ایمان اور اعمال کی شرط کے ساتھ حکومت کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ اب غور کیجئے کہ آخر اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے حکومت چھینی کیوں؟ پہلے بھی حکومت تھی ہمارے ہاتھوں میں، ہزاروں سال ہم نے حکومت کی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ شاید ہمارے ہاتھ میں ایمان کی دولت نہیں تھی، ختم ہو چکی تھی، اعمال صالحہ کو ہم چھوڑ کر ہم برائیوں کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے حکومت اور سلطنت چھین لی۔ تو اللہ کا وعدہ ان دو شرطوں کے ساتھ مقید ہے۔ ایک تو وعدہ فرمایا کہ تم کو حاکم بنائیں گے اس روئے زمین کا، اور تمہارے ہاتھوں میں سیاست ہوگی، تمہارے ہاتھوں میں شریعت ہوگی، اس لیے کہ یہ دونوں جڑواں بھائیوں کی طرح ہے۔ شریعت کے بغیر سیاست نامکمل، اور سیاست کے بغیر شریعت نامکمل، اور شریعت کے مکمل ہونے کا اعلان ساری کائنات کے سردار نے حجت الوداع کے موقع میں فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے بالکل مکمل کر دیا۔ تو بتائیے، جس دین کے اندر ساری چیزیں ہوں اور سیاست نہ ہو، تو کیا سیاست کے بغیر دین مکمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ زندگی کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے سیاست کو دین سے الگ تھلگ کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری دوستو بزرگوں۔ مگر سیاست آج کی بدنام ہے، آج کی سیاست اچھی سیاست نہیں ہے، آج کی سیاست گندی سیاست ہے، آج کی سیاست لچے لفنگوں کی سیاست ہے۔ اس لیے آج ہمیں جو ہے سیاست کو مسلمان بنانا ہے، سیاست کو کلمہ پڑھانا ہے، اسلامی سیاست کرنی ہے، محمد الرسول اللہ کے قوانین کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم ایمان والے بن جائیں، جب ہمارے اندر اعمال صالحہ کی دولت آ جائے، تب یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں کے اندر نہ ووٹ کی افادیت ہے، نہ ووٹ کی اہمیت ہے، نہ ووٹ کی حیثیت سے ہم واقف کہ ووٹ کہتے کس چیز کو ہے، کوئی چیز حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ بس جے جے کا پکارا ہے، 10 بچے ادھر چلے گئے، 20 نوجوان ادھر آ گئے، عمر والے کچھ ادھر آ گئے، کچھ ادھر گئے، اور جے جیکارا کرتے چلے گئے۔ الیکشن ہو گیا، کچھ پیسے بھی بٹور لیے، بس ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارا حق ادا ہو گیا۔
یاد رکھیے جس نے بھی ایسی سیاست کی اور جس نے بھی اس طرح کے کام کیے اس نے اپنے ملک کو غارت کیا، اس نے امن کو خراب کیا ہے، اس نے قوانین کو بدلے ہیں اور فرقہ پرست طاقتوں کو انہوں نے موقع دیا ہے، بلکہ اپنے معاشرے کو اس نے خراب کر کے قوانین کو بھی خراب کر دیا ہے۔ دوست بزرگوں، ہمارے ملک کے قوانین بہت بہتر ہیں، بہت عمدہ ہیں، ہر ایک کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں۔ ان قوانین کو باقی رکھنا، ان کے اوپر اگر عمل پیرا ہونا ہے تو ہمیں سیاست بھی اچھی کرنی ہوگی اور مسلمان بنانا ہوگا آج کی سیاست کو، ورنہ یاد رکھیے جو سزا اب مل رہی ہے اس سے بھی خطرناک قسم کی سزا ہمیں آئندہ مستقبل اور فیوچر کے اندر ملنے والے ہیں۔ اس لیے خاص طور سے اپنے نوجوانوں کو آواز دیتا ہوں کہ آپ اپنے فیوچر کو دیکھو، اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھو۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ 500 1000 روپے یا 2000 روپے یا 5000 روپے مانگ کر اگر تم نے ووٹ کو فروخت کر دیا ہے اور تم نے اپنے بچوں کے فیوچر کو نہیں دیکھا ہے تو یاد رکھو اب تم ہی فیصلہ کرو کہ تمہارے بچوں کا فیوچر تمہیں چاہیے یا آج کے الیکشن کے اندر 500 یا 1000 روپے چاہیے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اگر نئی زندگی دینا ہے تو تنہائی میں بیٹھ کر اس چیز کو سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ اس آنے والے الیکشن کے اندر ہمیں کرنا کیا ہے۔ اس لیے دوستو، دین کو سیاست سے بالکل الگ مت کیجیے، ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، بلکہ شریعت کے مطابق شریعت کے حکم کے مطابق ہمیں سیاست کو اپنانا ہے اور لوگوں کو بتلانا بھی ہے کہ سیاست کیسی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ساری کائنات کے سردار نے مدینے کے اندر حکومت کر کے اس چیز کو بتلا دیا۔ بین المذاہب اور باہمی اعتبار سے جو قوانین آپ نے مرتب کیے ہیں وہ ساری دنیا کے لیے نمونہ ہے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ ہے، ان کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے اشارہ فرمایا۔ ایک آیت ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس آیت کا مفہوم سمجھیے، اس سے مراد خلفائے راشدین ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے ٹھکانہ دیا اس روئے زمین پر، مطلب یہ کہ جن لوگوں کو ہم نے حکومت دی، سلطنت دی اور انہوں نے حکومت کیا تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اقاموا الصلاۃ، کہ انہوں نے نمازیں قائم کی، وآتوا الزکاۃ، انہوں نے زکوٰۃ دینے کے احکامات نافذ کیے، وامروا بالمعروف، اور اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیا، ونہوا عن المنکر، اور منکرات سے روکا۔ لیکن آج کی حکومت میں جو آتی ہے میرے دوستو، اسی لیے قرآن کے اندر سارے قوانین ہیں، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اصل مقصد جو کسی کے انتخاب کا یا کسی امیدوار کے چننے کا جو ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر امر بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کریں، اس چیز کا امیدوار اصل میں بنتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عارضی حکومت ہے، اصل حاکم تو خدائے پاک ہے جو ساری دنیا کے اندر جس کی حکومت ہے۔ ہم تو اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ملکوں اور قریوں کے حاکم بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اللہ اصل حاکم ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق شریعت کی ہم حکومت نہیں کریں گے تو یاد رکھیے پھر وہ حکومت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی، جیسے کہ آج ہمارے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ حاکموں کے چننے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ یہ روئی زمین کے اندر امن آ جائے، بد امنی ختم ہو جائے، مذہبی اعتبار سے اپنے اپنے مذہب کے اوپر لوگ آزادی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں، نماز پڑھنے والے بن جائیں، زکوٰۃ دینے والے بن جائیں اور اچھی چیزوں کا حکم کرنے والے
بن جائیں، برائیوں سے روکنے والے بن جائیں۔ لیکن کون سی ایسی حکومت ہے جو برائیوں سے روکتی ہے؟ بتائیے، خود حاکم جو ہے غلط کاموں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، زنا ان کے لیے عام ہے، شراب کا حکم انہوں نے عام کر رکھا ہے، تو پھر بتائیے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو بھی حاکم یا امیدوار چن کر جو ہے حکومت کے لیے آتا ہے، انہوں نے امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کیا؟ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر ایسا بنانا ہے، ایسی حکومتیں بنانی ہیں، تو ہمیں فیصلہ آج صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ ووٹ کی افادیت کو سب سے پہلے سمجھیے کہ ووٹ ہے کیا چیز۔ میرے دوستو، ووٹ ایک طاقت ہے ہماری، یہ دو دھاری تلوار ہے، اوپر سے بھی کاٹتی ہے، نیچے سے بھی کاٹتی ہے۔ اگر آپ نے اوپر کے دھار کو تیز کیا، اچھے امیدوار کو چنا، اچھا کینڈیڈیٹ سامنے ہمارے انتخاب کے اندر جیت کر سامنے آیا، تو ہمارے ملک کے اندر امن آئے گا، خوشحالی آئے گی، ملک اچھا ہوگا، فرقہ پرستوں کی ہار ہوگی، اور دوستو بزرگوں عدل و انصاف قائم کرنے والے کی جیت ہوگی۔ تو یہ دو دھاری تلوار ہے، اور اگر نیچے سے آپ نے کاٹا تو یاد رکھیے کہ پھر بھی ملک کو آپ نے برباد کیا۔ ایسے ہی لوگوں کو غدار کہا جاتا ہے، اور اپنے ملک کو فروخت کرنے والے دغا باز اور دھوکہ باز کہا جاتا ہے۔ تو ووٹ کی افادیت کو آج ہمیں سمجھنا ہے۔ ووٹ ایک طاقتور چیز ہے، اس کا استعمال جو ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ مسلمان اس چیز کو سمجھنے میں بہت پیچھے ہو گئے ہیں، بالکل آخر میں آ گئے ہیں، اس لیے سیاست سے ان کا ناطا ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے بس چند طاقتور غیر اقوام لیڈروں کے پیچھے چل کر ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھا ہے، جو سراسر غلط ہے۔ آگے بڑھو، وہاں تک پہنچو، ہماری پرواز بہت اونچی ہے، ہمیں بہت آگے تک جانا ہے۔ تو مسلمان سیاست کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے والے سیکھیں۔ سیاست کوئی الگ چیز نہیں، بلکہ دین کا ایک حصہ ہے اور بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کو مثال دی، خلفائے راشدین نے بھی سیاست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر آج تک کسی کی حکومت نہیں بنی۔ 22,51,030 مربع میٹر پر آپ کی حکومت تھی۔ کیسی حکومت کی میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ساری دنیا اسے یاد کرتی ہے۔ یہاں تک کہ آزادی کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہندوستان کے سیاست بازوں کو یاد آئے۔ بعض لوگوں نے حضرت عمر کے نہج پر حکومت قائم کرنے کا اشارہ دیا اور تذکرہ کیا۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد جو اس ملک کے پہلے جو ہیں وزیر تعلیم ہیں، انہوں نے خلافت کو قائم کرنے کی بڑی کوششیں کی۔ کتابوں کے اندر آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہت سارے گاندھی جی وغیرہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت سے متاثر تھے، بعض دفعہ کوششیں بھی کی، لیکن چونکہ یہ جمہوری ملک بنا اس لیے بہت ساری چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر سکے۔ تو دوستو، اب ووٹ کی حیثیت کو سمجھیے۔ ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ ایک ووٹ کی پہلی حیثیت جو ہے شہادت، گواہی، جسے انگریزی میں وٹنس کہا جاتا ہے۔ ایک درجہ ووٹ کا یہ ہے۔ ووٹ کا دوسرا درجہ سفارش اور ریکومنڈیشن، جسے انگریزی کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو سفارش یہ دوسرا درجہ، کہ ووٹ دینے والا اپنے امیدوار کے بارے میں سفارش کرتا ہے یا گواہی دیتا ہے۔ ووٹ کی تیسری حیثیت جو ہے وکالت ہے، ایڈوکیسی جسے کہتے ہیں۔ تو اب یہ 3 چیزیں، 3 درجے، 3 حیثیتیں ووٹ کی ہوئی، اور ووٹر ان تینوں حیثیتوں کو اپنے سامنے رکھ کر کسی امیدوار کا انتخاب کرتا ہے، ان کو چنتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اب آئیے، سب سے پہلی چیز جس
اسے گواہی اور شہادت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا کہ ووٹر جب اپنے کسی امیدوار کو چنتا ہے، انتخاب کے اندر وہاں ووٹ ڈال کر ان کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اس امیدوار اور کینڈیڈیٹ کے بارے میں گواہی دیتا ہوں کہ ان میں وہ صلاحیت ہے، وہ قابلیت ہے جو حکومت میں آنے کے بعد یہ جو ہے ذمہ داری کو اچھی طرح انجام دے سکیں گے اور سب کے بارے میں خیال رکھیں گے، اپنے ملک کو، اپنے علاقے کو ترقی تک پہنچائیں گے اور ترقی دیں گے۔ تو شہادت کا یہ مطلب ہوا۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ کہ تم شہادت کو چھپاؤ مت، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ کہ اگر کوئی شخص شہادت کو چھپاتا ہے اور جو شہادت کو چھپا کر جھوٹ بولتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا اس کا دل گنہگار ہے، وہ گنہگار شخص ہے۔ اس لیے اب ہمیں سوچنا ہے، فیصلہ کرنا ہے کہ شہادت جب ہم کسی امیدوار کے بارے میں دیتے ہیں تو سچی شہادت دیتے ہیں یا جھوٹی شہادت دیتے ہیں۔ اگر سچی شہادت دیں گے تو ہمارا ملک آگے بڑھے گا اور ہم نے صحیح اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اور اگر ہم نے جھوٹی شہادت دی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو گنہگار کہا کہ دل کا مردہ انسان ہے جس نے جھوٹی شہادت دی۔ آپ عدالت کے اندر بھی جائیں گے، کچھ کہنا چاہیں گے جج کے سامنے تو سب سے پہلے آپ سے کیا کراتا ہے؟ اقرار کرتا ہے۔ یہاں کی عدالت میں جائیے تو امیدوار کا کوئی بھی آدمی جا کر سب سے پہلے کٹہرے میں کھڑے ہونے کے بعد پہلے جملے جو ان کو اقرار کرائے جاتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اینو ہیڑتی ستیا ہیڑتی ستیا بیٹرے اینو ہیڑو دلہ۔ یہ اقرار کیوں کرایا جاتا ہے کہ یہ عدالت ہے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کوئی شخص جھوٹ بول نہیں سکتا، اس لیے یہاں اقرار پہلے کرو کہ ہم شہادت دیں گے تو سچی شہادت دیں گے اور غلط شہادت نہیں دیں گے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ اس لیے پہلی حیثیت ووٹ کی جو ہے شہادت کی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جھوٹی شہادت دیں گے گنہگار ہوں گے، اللہ پاک عذاب دے گا، سچی شہادت دیں گے اجر ملے گا، ثواب عطا فرمائیں گے اور آئندہ آپ کا ملک خوشحال ہوگا۔ اور دوسری چیز، دوسری حیثیت ووٹ کی جو ہے سفارش، ریکومنڈیشن۔ دوستو بزرگوں، یہ سفارش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی امیدوار کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں تو گویا آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں سفارش کرتا ہوں کہ یہ آدمی اس لائق ہے کہ ان کو ووٹ دی جائے، یہ ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے، یہ ہماری رہنمائی کریں گے، یکساں غریبوں امیروں کے اوپر نگاہ رکھیں گے، جو غریب ہیں ان کو سامنے لائیں گے اور امیروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی اس کا نقشہ کھینچا، اس لیے میں نے کہا سیاست کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت کو پڑھیے تو معلوم ہوگا ہم کہاں پڑھتے ہیں۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا کہ جو شخص اچھی سفارش کرتا ہے، قرآن کے الفاظ دیکھیے کیا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ کہ جو شخص کسی کے بارے میں اچھی سفارش کرتا ہے تو ان سفارش کرنے میں اس کا ایک حصہ ہے، حصہ کہ اللہ پاک اسے اجر عطا فرمائیں گے۔ سفارش کرنے کے بعد امیدوار کامیاب ہو گیا، ملک کو ترقی دیا اور غریب امیر کے درمیان کوئی فرق پیدا نہیں کیا، تو کہتے ہیں ووٹ دینے والے کو اللہ پاک اجر عطا فرمائیں گے، ان کا ایک حصہ ہے۔ اور آگے دیکھیے اس کے بعد فرمایا وَمَن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا اور اگر جس نے بری سفارش کی، برائی کا تعاون کیا اور برے امیدوار کو چنا، یکن لہ کفل منہا تو ایک تو اس امیدوار، یہ بدامن امیدوار ہے، فرقہ پرست اگر امیدوار ہے جس سے دنیا کا نظام خراب ہوا ہے تو اس کے اوپر تو گناہ آئے گا ہی، لیکن اس سفارش کرنے والے کے اوپر بھی اس گناہ کا بوجھ پڑے گا۔ مطلب کیا ہے کہ گنہگار ہوگا،
اللہ کل قیامت کے دن پوچھیں گے۔ تو سفارش بھی غلط نہیں کرنی چاہیے، جس کے بارے میں معلوم ہو کہ یہ کینڈیڈیٹ امن والا ہے، اس کینڈیڈیٹ سے ملک و ملت کو فائدہ ہو سکتا ہے، ایسوں کی سفارش کرنی چاہیے۔ اب آئیے ووٹ کی تیسری حیثیت، لائر ایڈوکیسی جسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی امیدوار کو چنتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے بارے میں ان کو وکالت کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ جس طرح کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو ہم جا کر وہاں بحث نہیں کر سکتے، وکیل کے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو ہم بہترین وکیل اور لائر کا انتخاب کرتے ہیں، کیس کو اس کے حوالے کرتے ہیں، ہماری طرف سے جا کر وہ بحث کرتا ہے اور بحث کرنے کے بعد جو ہے ہمیں کامیابی تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ووٹ اور حکومت کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اپنی ذاتی مفاد کے لیے اچھے وکیل کا انتخاب کرتے ہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، یہ عام انسانیت کا مسئلہ ہے، سارے ملک کا مسئلہ ہے، پوری ریاست کا مسئلہ ہے، ریاست کے ایک ایک حصے کا مسئلہ ہے۔ اب ہم کسی لائر کو یہاں چنتے ہیں، کسی کے حوالے وکالت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وکیل اچھا ہوگا، وکالت اچھی ہوگی تو ہمارا ملک اچھا ہوگا، ملک کی ریاست اچھی ہوگی، ریاست کے ضلع اچھے ہوں گے، ضلع کے تعلقات اچھے ہوں گے۔ اگر ہم نے غلط انتخاب کیا تو اس کا مطلب یہ کہ اپنی گردن کے اوپر ہم نے چھری چلائی اور اپنے ملک و ملت کو جو ہے برباد کیا۔ تو اپنے ذاتی کیس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نفع و نقصان صرف محدود ہے، ایک آدمی یا ایک گھرانے تک محدود ہے، اور یہاں جو وکالت کی ذمہ داری ہم جو ہے کسی کینڈیڈیٹ کے اوپر سونپتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اچھا ہوگا، پوری انسانیت اچھی ہوگی، غلط نکلے گا ساری انسانیت تباہ و برباد ہوگی، جیسا کہ آج ہم 8-10 سال سے جس مصیبت کو ہم جھیل رہے ہیں۔ اس لیے آج اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر محسوس کریں مسجد کے ماحول کے اندر، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ہم لوگ سوچنے کے بجائے آپس میں الجھنے لگے ہیں۔ ارے گدھے، تم میں سے کوئی شخص کیا ایم ایل اے بن سکتا ہے؟ ایم ایل اے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں، کیا حکومت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئے گی؟ نہیں آ سکتی ہے، بس چمچا گیری کر کے کچھ مفاد حاصل کر لو گے، ورنہ آپ نہ ایم ایل اے ہو سکتے ہیں نہ ایم پی بن سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ایک پارٹی ادھر کی ہے، ایک پارٹی ادھر کی ہے، کام ہمیں سب پارٹی کے اندر کرنا ہے، سب پارٹی کے اندر ہمیں کام کرنا ہے، یہ ہمارا آئینی اور مذہبی اختیار ہے اور حق ہے۔ لیکن اس کے بعد ہم جب ووٹ دینے کی باری آتی ہے اس وقت چند لمحے ہمیں غور و فکر کے ساتھ سوچنا ہے کہ آج ہمارے ملک کو آزادی کی راہ پر لے جانا ہے یا غلام بنانا ہے۔ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اختیار دیتا ہے، اس لیے ہم آپ حضرات سے عاجزانہ گزارش کرتے ہیں، سب پارٹی کے اندر رہو، سب جگہ سیاست کرو، مگر اب آج کے ماحول کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا ہے کہ حکومت کس کی آ سکتی ہے، کون سیکولر اور جمہوری امیدوار اور کینڈیڈیٹ ہے، کس سے ہمارے مفاد وابستہ ہیں۔ اگر ایسا ہے، فائدہ ہے تو ایک پارٹی کو چنو، اب نا اتفاقی ختم، اتحاد کے اندر آ جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، ایک ہو کر ایک پارٹی کے اندر اتحاد اور اتفاق کا ثبوت دیتے ہوئے ووٹ ڈالو، کامیاب ہوگا انشاءاللہ ملک چمکے گا، ناکامیاب ہوگا تو ملک جو ہے تباہی کے دہانے کے اوپر چلا جائے گا۔ تو کینوس تک آپ جو ہے ہر پارٹی کے اندر رہیں، لیکن اس کے بعد ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کس کو کامیاب بنانا ہے، اس لیے کہ ووٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمارا جمہوری حق ہے، ہمارے اختیارات اس کے اندر ہیں، بہت طاقتور چیز ہے، اس کو ہم اگر صحیح استعمال کریں گے تو ہمارا ملک بھی صحیح ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اسی لیے ووٹ کی حیثیت کو سمجھیں اور دونوں امیدوار آگے دیکھیے۔ اللہ ہماری شریعت نے ہماری رہنمائی فرمائی، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی امیدوار ہمارا نہیں ہے، دونوں امیدوار خراب ہیں،
تین ہیں تو تین بھی خراب ہیں، تین بھی کافر ہیں، تین بھی قابل اعتبار نہیں ہیں، ایسے مومنٹ میں ہمیں کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ ہمارا قرآن، ہماری حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں تینوں چیزیں اگر خراب، تینوں امیدوار خراب، اب کرنا کیا ہے؟ کسے ووٹ دینا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ووٹ دے کر اپنا ووٹ خراب نہیں کرنا ہے، ہم ووٹ ہی نہیں ڈالتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ چلو ووٹ ڈال دیں گے۔ تو الگ الگ نظریے کے لوگ ہوتے ہیں۔ شریعت کو دیکھیے، رہنمائی فرمائی ایسے موقع پر، فرمایا تینوں خراب، اب ان میں بھی پارٹیشن کرو کہ تینوں میں کم نقصان کس سے ہونے والا ہے، زیادہ نقصان کس سے ہونے والا ہے۔ تو ایسے موقع پر سب سے کم نقصان ہونے والے امیدوار کا انتخاب کرو، ایسے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرو، اس لیے کہ زیادہ نقصان ہونے سے کم نقصان ہونا اچھا ہے۔ تو دو خراب تینوں ہیں، ہم کسی کو نہیں مانتے، خراب چار ہیں تو چاروں ہیں، اور اگر دونوں دو ہیں تو دونوں ہیں۔ اب ایسے موقع پر کم نقصان ہماری امت کو جس سے پہنچ سکتا ہے اس کا ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ ہمیں آپس میں لڑنا نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، مسلمان ہیں۔ دوستو بزرگوں، ہم تو نہیں بن سکتے، ہمارے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور نہیں آئے گی، ہم دوسرے کو طاقتور بنا رہے ہیں، تو ہم سوچ کر سمجھ کر ان کو طاقتور بنائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مکمل طاقتور بن جائیں، ہم مکمل کمزور بن جائیں، ہمیں رون دیں، سلا دیں، ہمیں مذہبی اعتبار سے تنگ کریں، کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر غلط قسم کے قوانین لاگو کریں اور ہمیں مجبور محض بنا دیں۔ تو آج آپ کے لیے سوچنے کا حق ہے اور غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ نا اتفاقی اپنے درمیان مت پیدا کریں، کام کرنے کی حد تک کام کریں، جب سوچنے کی باری آئی سب مل کر سوچیں اب آگے کسے بڑھانا ہے، ووٹ کسے دینا ہے۔ میں یہ دعا کر سکتا ہوں اور آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ غور و فکر کر کے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے کسی اچھے امیدوار کا انتخاب کر کے اپنے ملک کو، ملت کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں ہمیں اللہ پاک استعمال فرمائے۔